یا سید الزہرا بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانکتر رجا وساکت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدت والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر یا هو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیان فإنکما کافیان وانصران فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین ممکن حد تک بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی آبائہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما الغیب للہ فانتظروا وانی معکم من المنتظرین صلوات پڑھئے بلند آواز آج کی صفحہ انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب ہے۔ حاضرین محترم، موالیان ولی حق، عزاداران حسن انسانیت، اسلامی عقائد کا مرکزی نقطہ اور بنیاد عقیدہ توحید، سارے سلسلے الوہیت سے فضائل آل محمد ہیں تو وہ اللہ نے ہی آل محمد کو عطا کیا۔ اللہ اپنی مخلوق کو اسباب کے بغیر نہیں چھوڑتا، مسبب الاسباب ہے۔ ہواؤں میں سانس لینے کے سبب پیدا کرتا ہے، گھٹن میں بھی سانس مہیا کرتا ہے، جس سے کام لینا ہو اسے فرعون کے محل میں بھی پال لیتا ہے۔ اور
اور جسے نکالنا ہو اسے اپنی بارگاہ عرش معلیٰ سے بھی کافر بنا کے نکال دیتا ہے۔ وہ مسبب الاسباب ہے، سارے اسباب وہی پیدا کرتا ہے۔ 18,000 مخلوقات ہیں عالمین میں، ان میں رزق کے لیے کمانے کی کوشش صرف انسان کرتا ہے، باقی کوئی مخلوق تو پیسے نہیں کماتی نا، صرف انسان ہی کماتا ہے۔ انہیں کمائے بغیر مل جاتا ہے، کیونکہ ان کے رزق کی ضمانت اس کے پاس ہے جو کمانے والے کو بھی رزق دیتا ہے اور نہ کمانے والے کو بھی رزق دیتا ہے۔ بس بات اتنی سی سمجھنے کی ہے کہ رزق زیادہ ضروری ہے یا ہدایت؟ ہے تو ہدایت بھی رزق، ایک جسم کا رزق ہے، ایک روح کا رزق ہے۔ جسم کا رزق یہی ہے جسے ہم کھاتے پیتے ہیں، اس میں زندگی گزرنے کے ساتھ ساتھ خود بخود کمی واقع ہوتی جاتی ہے۔ جوانی میں بچپنے میں بھوک زیادہ لگتی ہے، بڑھاپے میں بھوک لگے بھی تو اتنا نہیں کھایا جاتا جتنا جوانی میں کھایا جاتا ہے۔ لیکن ہدایت کا رزق ایسا ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے۔ اگر طلب ہو تو بڑھتا جاتا ہے، اگر طلب ہی نہ ہو تو بڑھنا کیسے؟ لیکن جو غور طلب بات ہے نا، الگ الگ مصدر نہیں ہے، الگ الگ چشمے نہیں ہیں، الگ الگ منبع نہیں ہے، الگ الگ ماخذ نہیں ہے، الگ الگ مصدر نہیں ہے۔ جہاں سے ہدایت آتی ہے نا وہیں سے رزق آتا ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا سنیں؟ جہاں سے ہدایت آئے وہیں سے رزق آتا ہے، جو ہدایت دیتا ہے وہی رزق دیتا ہے۔ بلکہ میں فکرہ اور آسان کر دوں، جو ہادی ہے وہی رازق ہے۔ پھر سن لیں، جو ہادی ہے وہی رازق ہے، جس نے ہدایت دینا ہے اسی نے ہی رزق دینا ہے۔ نماز لیں گے تو کس سے لیں گے؟ نماز نبیوں کے سلطان سے لیں گے۔ ہر مسلک یہ کوشش کرتا ہے کہ نماز ویسے پڑھے جیسے نبیوں کے سلطان پڑھتے تھے۔ 2 روٹیاں کھانے سے بخشش نہیں ہوتی، 2 رکعتیں پڑھنے سے ہو جاتی۔ نماز مصطفیٰ سے لوگے وہ اللہ سے لے لو نا۔ اللہ سے کہو تمہیں نماز سکھائے، تو اللہ تو نماز سکھانے نہیں آتا، اس نے نماز سکھانے کے لیے تو اپنے پیغمبر کو، اپنے حبیب کو، اپنے مصطفیٰ کو بھیجا۔ جب نماز سکھانے کے لیے مصطفیٰ کو بھیجا ہے تو رزق مصطفیٰ کے بغیر دے دے گا، جس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے اسی کے ذریعے سے رزق دیتا ہے۔ اب میرے مصطفیٰ سے پہلے اللہ نے 1,23,999 انبیاء مبعوث فرمائے۔ اور ایک بات بڑی اہم ہے، بہت زیادہ داد کی مجھے طلب نہیں ہے، آپ کی سماعتوں میں مجھے بڑا اعتماد ہے۔ کچھ سال پہلے میں یہاں حاضر ہو چکا ہوں۔ یہ جو 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، ان میں سے کوئی بھی ترقی کر کے نبی نہیں بنا۔ پھر سن لیں، ان میں سے کوئی بھی ترقی کر کے نبی نہیں بنا۔ ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نمازیں زیادہ پڑھتا تھا، روزے زیادہ رکھتا تھا، حج زیادہ کرتا تھا، سچ زیادہ بولتا تھا، سخاوت زیادہ کرتا تھا تو پھر وہ نبی بن گیا۔ نہیں، نبی پہلے دن سے نبی ہوتا۔ نبی پہلے دن سے، اگر کسی کو یقین نہیں، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ محمد عباس رضوی آیا تھا اور اپنی فکر لوگوں کے سامنے پیش کر کے چلا گیا، تو اس کا اپنا نظریہ ہے، اس کی اپنی سوچ ہے، ہم اختلاف کر سکتے ہیں۔ میں ایک ایسی چیز سامنے رکھوں گا جس سے اختلاف کیا ہی نہیں جا سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے انبیاء سے میثاق لیا تو اس کا مطلب ہے نبی کہیں تھے جب ان سے وعدہ لیا، نبی تھے تو ان سے وعدہ لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ انبیاء پہلے موجود تھے۔
جب انبیاء سے وعدہ لیا تو ان سے کیا کہا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ، جب اللہ نے میثاق لیا، کہا کس سے؟ النبیین، نبیین سے، کیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، جب ہم تمہیں کتاب اور حکمت میں سے کچھ دے چکے، اللہ کہہ رہے ہیں ہم دیتے ہیں، کیا؟ من کتاب و حکمہ، کتاب اور حکمت میں سے۔ چلے کتاب پہ بعد میں کرتے ہیں، پہلے حکمت پہ بات کر لیتے ہیں۔ یہ حکمت کیا ہے؟ حکمت کیسے کیسے؟ کائنات کا سب سے بڑا حکیم اللہ ہے۔ حکیم اسے نہیں کہتے جو چند شیشیاں دکان میں رکھ کے، چند جڑی بوٹیاں سجا کے اچھا نباز بن کے بیٹھ جائے تو وہ حکیم ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ اس نے اپنے پاس سے جنہیں حکمت عطا کی انہیں لقمان کہتے ہیں۔ آپ نے سنا نہیں ہے، جنہیں انبیاء کے نام نہیں بھی آتے نا تو وہ بھی کہتے ہیں کہ وہم کا علاج تو لقمان کے پاس نہیں۔ توجہ ہے نا؟ اس کا مطلب ہے جناب لقمان کے پاس ہر مرض کا دوا، ہر مرض کی دوا ہے، لیکن میں اس حکیم کی بات کر رہا ہوں جس کے پاس موت کا علاج بھی ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا حکیم اللہ ہے، لیکن اللہ نے نہیں فرمایا، لطف لیجئے گا فکرے کا، اللہ نے نہیں فرمایا انا دار الحکمہ، آپ متوجہ نہیں، یہ اللہ نے نہیں فرمایا انا دار الحکمہ، میں علم کا گھر ہوں، وعلی بابها، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ نہ یہ نبیوں کے سلطان نے فرمایا انا دار الحکمہ، میں حکمت کا گھر ہوں، میں حکمت کا دیار ہوں، میں حکمت کی بستی ہوں، وعلی بابها، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ توجہ ہے سامعین محترم، میں اس کی بات کر رہا ہوں خالق اکبر کی، وہ سب سے بڑا حکیم ہے۔ یہ تو حکمت تو آپ کو سمجھ میں آ گئی، حکمت کیا ہے؟ حکمت میں ایک قاعدہ ہے، ایک اصول ہے، اور بھائی میرے مولا کا فرمان ہے، تہذیب مالک نے فرمایا ہے، اور یہ تہذیب آل محمد کی ہے، فرمایا پرہیز علاج سے بہتر، یہ حکمت کا قاعدہ ہے، پرہیز علاج سے بہتر ہے، اور اگر پرہیز نہ ہو سکے تو پھر علاج ہے، یعنی مرض شدت اختیار کر جائے تو پھر علاج کرنا ہے، پرہیز نہ ہو سکے۔ میں نے ایک مریض کو دیکھا ہے جس سے پرہیز نہ ہو سکے، اس کا مرض لادوا ہو گیا، شفا کی امید ہی نہیں تھی، پھر وہ ایک حکیم کے پاس، اس حکیم کے پاس آ کے اس نے کہا کہ میرے مرض کی دوا ہے، تو اس حکیم نے کہا دوا ہم اس طرح کریں گے کہ تیرے گناہوں کے امراض کو شفا یاب کر کے تمہیں علیہ السلام بنا دیں۔ متوجہ ہے آپ؟ بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ توجہ ہے؟ یہ بھی حکمت ہے۔ یہ حکیم کون ہے؟ یہ وہ حکیم ہے جس نے مٹی کو دوا کر، جس نے مٹی کو دوا کر دیا۔ دار الحکمت تو آپ نے سن لیا، میں ابھی حکمت پہ ہی بات کروں۔ کوئی حکیم ایسا ہے جو جس کے پاس یہ دوا ہو کہ آپ مردہ قبر میں دفنائیں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس کی میت خراب نہیں ہوگی، کوئی دوا نہیں، قبر کی مٹی مردے کھا جاتی، بلکہ میں کہوں قبر کی مٹی کھا جاتی، قبر کی مٹی کو مٹی میں ملا لیتی۔ ہاں میں یہی بات کرنے جا رہا ہوں، بالکل یہی بات کرنے جا رہا ہوں، آپ نے اچھی رہنمائی فرمائی۔ میں ایک حکیم کا پتہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو قبر میں بھی محفوظ رکھتا ہے، وہ سنیے وہ کون سا ہے؟ 1400 سال کے بعد ایک صحابی
جنہیں شکوہ ہے کہ ہم اصحاب کا ذکر نہیں کرتے. حجر بن عدی ان کی قبر کھلتی ہے، ویسے ہی بال، ویسے ہی ابرو، ویسی پلکیں، ویسے ہی رخسار، ویسے ہی ریش مبارک، ویسے ہی دانت، ویسے ہی جلد، بالکل تر و تازہ جسم. تو کوئی حکیم ایسا تھا جس نے اپنے ساتھ مضبوط نسبت کی وجہ سے حجر کی مٹی کو مٹی پر حرام کر دیا. توجہ ہے صاحب؟ تو مالک فرما رہا ہے، حکمت میں تھوڑی سی بات ہو گئی. مالک فرما رہا ہے لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب ہم تمہیں کتاب اور حکمت میں سے کچھ عطا کر چکے. اذان سن لیں، صلوات پڑھ لیں. نماز براد مومن دا فرمان قرآن بچالے، نماز کی خاطر کچھ گئے حسین جی شیر نبالے. در اصل نماز تے پج پہ کوڑے تھی لاشا ہیں تے بعد ہے، اور نماز بچی وہ میں جا کے رسول چھوڑیے بعد 8 سال کا پڑھا. اللہم صلی علی محمد. صلوات پڑھ لی بلند آواز سے. جل شاہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوات پڑھیے. صلوات آپ دھوپ کی وجہ سے آہستہ پڑھتے ہیں. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب ہم تمہیں کتاب اور حکمت میں سے کچھ عطا کر چکے. حدیث تو میں پڑھ چکا ہوں، انا دار الحکمہ. اس کا مطلب ہے جس کو بھی حکمت ملی ہے وہ اسی دار سے ملی، اسی گھر سے ملی ہے. انبیاء سے کہا جب ہم تمہیں کتاب اور حکمت میں سے کچھ عطا کر چکے، پھر ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس رسول آئے، مصدق لما معکم، اور وہ تصدیق کرے کہ جو تمہارے پاس ہے یہ وہی ہے جو ہم نے دیا ہے. تو کتابیں کون کون سی تھیں انبیاء کو؟ تورات، زبور، انجیل. قرآن سے پہلے یہی دی نا. تورات اللہ نے دی، تصدیق چاہیے مصطفیٰ کی. مصطفیٰ کہیں کہ یہ وہی تورات ہے جو ہم نے دی، یہ وہی زبور ہے جو ہم نے دی، یہ وہی انجیل ہے جو ہم نے دی. مصطفیٰ تصدیق کریں تو انجیل انجیل ہے، زبور زبور ہے، تورات تورات ہے. اس کا مطلب ہے تصدیق کے مصطفیٰ کے بغیر اللہ کی کتابیں بھی سچی نہیں.
وہ کتابیں محتاج ہیں کہ مصطفیٰ تصدیق کریں، اور جس مصطفیٰ کی کتابیں اللہ کی محتاج ہیں کہ مصطفیٰ تصدیق کریں، وہ دعوت ضلع شیرہ میں کھڑا ہو کر پوچھ رہا ہے کوئی ہے جو میری مدد کرے اور میری تصدیق کرے؟ تو اس وقت ابو طالب کا 10 سال کا بیٹا کھڑا ہو کے کہتا ہے میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی۔ بسم اللہ جب ہم تمہیں کتاب اور حکمت میں سے کچھ عطا کر چکے، ثم جاءکم رسول، پھر رسول آئے مصدق لما معاکم، اور جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرے، لتؤمنن بہ ولتنصرن، کیا تم اس رسول پر ایمان لانے اور اس کی مدد کرنے کا وعدہ کرتے ہو؟ روک لوں گا یہاں پہ، ایمان پہ بات نہیں کرتا، مدد کرنے کا وعدہ۔ وہ جو پہلے گزر گئے ہیں انہوں نے مدد کرنی ہے، بعد میں آنے والے۔ توجہ 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 توجہ، انہوں نے مدد کرنا ہے، بولے ہیں بعد میں آنے والے کی۔ توجہ فرمائیے، غور فرمائیے، جو نسلیں پہلے گزر گئیں وہ میری کیا مدد کریں گی؟ میں تو ان کے لیے فاتحہ پڑھ سکتا ہوں، وہ میرے لیے کیا کریں گے؟ کوئی زمین کا ٹکڑا چھوڑ جائیں گے؟ نہیں 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 نہیں، مصطفیٰ نے انبیاء کی زمینیں نہیں دی، توجہ فرمائیے، ان کی جائیدادیں نہیں دی، غور فرمائیے، انہیں جائیدادیں دیں، انہیں زمینیں دی، کسی نبی کو ایک انگوٹھی پہنا دی، جو چاہو کر لو، نہیں آپ بیدار ہی نہیں، کسی نبی کو ایک انگوٹھی انگشتری پہنا، اور وہ جو نبیوں کو انگشتری پہنا کے نظام کائنات چلاتا رہا، اس نے اپنی جگہ پہ اس کو بٹھایا جس نے نظام کائنات چلانے والی انگشتری زکوٰۃ میں دیتی۔ جی ہاں، سلامت رہے یا علی، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، آپ کے متوجہ ہونے کا بہت متوجہ ہیں آپ۔ تو کیا نصرت کی انہوں نے، مدد کیا کی؟ وہ مصطفیٰ کے آنے سے پہلے ذکر مصطفیٰ کرتے رہے، اوئے ہوئے ہوئے کھا گئے، وہ مصطفیٰ کے آنے سے پہلے ذکر مصطفیٰ کرتے رہے۔ نہیں، یہاں مجھے آپ کو روکنا ہے، جب مصطفیٰ نہیں آئے تھے وہاں تھے، یہاں نہیں تھے۔ توجہ، ویسے تو یہ بات بھی ذات مصطفیٰ میں شرک کے مترادف ہے کہ وہاں تھے یہاں نہیں تھے، وہاں بھی تھے یہاں بھی تھے، وہاں بھی تھے یہاں بھی تھے، اور یہ تو ساری دنیا جانتی ہے نا۔ چلے مدینے گئے تھے اور کافر کہہ رہے تھے بستر پہ ہیں، متوجہ ہے؟ چلے تو مدینے گئے تھے اور کفار کہہ رہے تھے کہ بستر پہ موجود ہے، متوجہ ہے آپ؟ تو وہ ذکر مصطفیٰ کرتے رہے۔ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے مصطفیٰ کو دیکھا؟ خواب میں بھی نہیں دیکھا، اور دیکھنے کی تمنا بھی نہیں کی، ذکر پہ قناعت کی، ذکر پہ قناعت کی، زیارت کی تمنا نہیں، ذکر پہ قناعت۔ اس کا مطلب ہے کہ انتظار کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ زیارت کی طلب کی بجائے ذکر کیا جائے۔ متوجہ آپ، میں کچھ نتیجہ عرض کرتا ہوں۔ زیارت کی خواہش، زیارت کی تمنا رکھنے کی بجائے کہ میں انہیں دیکھ لوں، میں انہیں دیکھ لوں، میں انہیں دیکھ لوں، میں انہیں دیکھ لوں، نہیں دیکھا نا تو اویس کرنی نے تو نہیں دیکھا نا، دیکھنے سے کوئی ایمان زیادہ ہو جاتا ہے؟ توجہ، جس نے نہیں دیکھا اس کا ایمان کیا تھا؟ اس نے اپنے دانت توڑ لیے تھے، اس نے اپنے دانت، یہ دانت توڑنا آسان ہے؟ اگر اتنا ہی آسان ہے تو ٹیکا لگوائے بغیر نکلوا کے دکھاؤ۔ یہ پرانے زمانے کے لوگوں سے پوچھو جب انہیں جمور ڈالا جاتا تھا اور دانت کھینچا جاتا تھا، کتنی اذیت ہوتی۔ دانت کا درد تو سونے نہیں دیتا،
توجہ. لیکن اس نے ایسے دانت توڑے کہ اسے درد ہوا ہی نہیں. ہوا بھی تو محسوس نہیں ہوا. محسوس اس لیے نہیں ہوا کہ اویس کے دانتوں کے درد پر مصطفیٰ کی محبت غالب تھی. متوجہ رہیں گے تو لطف لیں گے آپ. دیکھنا ضروری نہیں، ذکر کرنا ضروری. وہ سارے نبی 1,23,999 نبی آئے. ان میں صاحب کتاب بھی، ان میں صاحب شریعت بھی، ان میں اولي العزم رسول بھی. وہ ذکر مصطفیٰ کرتے 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 چلے گئے. ذکر مصطفیٰ کرتے. اور عمریں بھی کتنی تھی ذاکر صاحب؟ کوئی 1900 سال کا، کوئی 900 سال کا، کوئی 1200 سال کا. توجہ فرمائیے گا، جاگیے گا نیاز حسین. اور یاد رکھیے گا نبوت کے 12,000 سال وہ کام نہیں کر سکے جو مصطفیٰ کے 63 سال کر گئے. آپ نے توجہ، جو مصطفیٰ کے 63 سال کر گئے. اور میں اصغر ایک اس میں بات کہنا چاہتا ہوں، یہ مصطفیٰ کے 63 سال ہی کیوں، 62 کیوں نہیں، 64 کیوں نہیں، 63 پہ مکمل کیوں؟ 6 اور 3 9 عدد ہے مصطفیٰ کی بیٹی کا. اس کا مطلب ہے بسط مصطفیٰ میں مکمل مصطفیٰ ہے. بسط مصطفیٰ میں مکمل مصطفیٰ. فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کیا تم اس پر ایمان لانے کا، اس کی مدد کرنے کا وعدہ کرتے ہو؟ توجہ. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، انہوں نے کہا اقرار کرتے. تو یہاں رک جانا چاہیے تھا. سر اٹھائیے، ایک بات کہنا مجھے، یہاں رکنا چاہیے تھا. قَالُوا أَقْرَرْنَا، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، جب اقرار کر لیا 1,23,000 انبیاء نے کہ ہم ایمان لاتے ہیں، اقرار ہو گیا، تو یہاں رکنا چاہیے تھا. نہ، اقرار پہ رکے نہیں. فرمایا فَاشْهَدُوا، گواہی بھی دو. اس کا مطلب ہے جب تک گواہی نہ دی جائے اقرار کسی کام کا نہیں ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا. جب تک گواہی نہ دی جائے، قرآن کی آیت ہے بھائی، میں ترجمہ کر رہا ہوں، میں تفسیر تو کر ہی نہیں رہا. جب تک گواہی نہ دی جائے اقرار کسی کام کا نہیں. قال فاشهدوا، فوراً گواہی. اور پھر اس کے بعد کہ فمن تولى بعد ذلك، اور جو گواہی دینے کے بعد پھر گئے، فاولئک هم الفاسقون، پھر وہ فاسقوں میں سے. اس کا مطلب ہے گواہی سے پھر جانا فاسق بنا دیتا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی، گواہی سے پھر جانا فاسق بنا دیتا. یہ جناب آدم علیہ، اچھا میں انبیاء کے نام تو نہیں گنوا سکتا کیونکہ قرآن میں صرف 26 انبیاء کے نام آئے. 1,23,999 نام 26 کی. تو یہ باقی کس نے بتایا؟ توجہ. جو ہمیں روز کہتے ہو قرآن سے گھوڑا نکال کے دکھاؤ، وہ قرآن سے باقی نبی نکال کے دکھاؤ. باقی نبیوں کے نام قرآن میں نہیں، صرف 26 کے. مصطفیٰ بتا رہے ہیں 1.25 لاکھ ہیں. تو میں فکرہ کہوں گا جو بندے ابھی تک خاموش ہیں وہ چاہے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں بھول پڑیں گے. 26 قرآن نے بتائے، باقی اس نے بتایا جس کے سامنے آئے تھے، جس کے سامنے انبیاء کی کتاریں آئی اس نے بتایا. تو یہ کتاریں ایسے ہی آ گئی. یہ تخلیق انبیاء ہوئی کیسے؟ انبیاء کی تخلیق کیسے؟ یوں کیا تھا مصطفیٰ. کیا کیا مصطفیٰ؟ توجہ. یوں کیا، انبیاء بن گئے. اور یہ جو نبی بنے ان میں ایک نبی ہیں جناب یوسف. تلفظ یوسف نہیں، یوسف، جناب یوسف. بڑے خوبصورت ہیں. بڑے شوق سے امت مصطفیٰ جناب یوسف کا قصہ سنتی ہے کیونکہ اس میں زلیخا کا ذکر آتا ہے. حالانکہ خوبصورت زلیخا نہیں تھی، خوبصورت تو جناب یوسف تھے. توجہ فرمائیے. بڑے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے، معیار حسن ہیں.
تمثیل حسن ہے، مثال حسن ہے. ذرا سر اٹھاؤ اور ایک اشارہ دیکھ لو، سمجھ میں آئے تو دعا کر دینا. تو پھر دنیا خود تصور کر لے جیسے محمد یوں کرے وہ یوسف ہے، اور جیسے یوں کرے. جی بسم اللہ. جی ہاں، بلکہ میں تیرے لیے فکرہ بدل دیتا ہوں. جسے ماتھے سے اتار دے وہ یوسف ہے، اور جسے کاندھے پہ بٹھا لے. متوجہ ہیں آپ؟ اس کا کیا مقام، اس کا کیا مرتبہ، اس کی کیا شان ہے. یہ 1.25 انبیاء تجسیم ہوئی، ان کی تجسیم ہوئی. اور یاد رکھیے گا، انبیاء کے جسم مصطفیٰ کا پسینہ نہیں، انبیاء کی روح مصطفیٰ کا پسینہ. آپ نے غور نہیں فرمایا؟ انبیاء کی ارواح مصطفیٰ کا پسینہ ہے. اگرچہ بعض مسالک میں بحث چھڑ چکی ہے کون افضل ہے کون افضل نہیں ہے، تو وہ پھر قرآن پڑھ رہے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی، بعض رسول بعض رسولوں سے افضل. اور افضل الانبیاء مصطفیٰ ہے. افضل الانبیاء میرے رسول ہیں، میرے آقا ہیں. توجہ فرمائیے. تو میں ابھی بات کر رہا تھا کہ زیارت کرنے سے کچھ نہیں ہو جاتا. مصطفیٰ نے پسینہ جھٹکا تو یوسف بن گئے، بڑے حسین سے. چلیں ایک بات میں یہاں اور کہہ دیتا ہوں. یہ جو سارے انبیاء ہیں 1.25 لاکھ، انہوں نے تھوڑی محنت کی ہے. مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے تھوڑے ہی آتے تھے. توجہ توجہ توجہ. جو نبی ہوتا تھا نا وہی حاکم ہوتا تھا. کسی نبی کو اللہ نے محکوم پیدا نہیں کیا. یار آپ کیا کھا گئے. کسی نبی کو اللہ نے محکوم پیدا نہیں کیا. اور ایک بات اور کہتا ہوں، کسی نبی کو اللہ نے چھوٹے گھر میں پیدا نہیں کیا. کسی نبی کو اللہ نے چھوٹے گھر میں پیدا نہیں کیا. سارے نبی بڑے گھروں میں آتے رہے، اور سب سے بڑا نبی سب سے بڑے گھر میں آتا. توجہ فرما رہے ہیں؟ سب سے بڑا نبی سب سے بڑے گھر میں. کسی نبی کو اللہ نے محکوم پیدا نہیں کیا، حاکم بنایا. یہ نہیں کہ حاکم کوئی اور، نبوت کسی اور کے پاس. نہ 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 نہ. پھر دنیا اس فلسفے سے نکلے کہ علی شریعت کے ولی ہیں، حکومت کسی اور کے پاس نہیں. جو شریعت کا ہے وہی حکومت کا ہے. حکومت بھی اسی کی، شریعت بھی اسی کی. اسے ہی تو ولایت کہتے ہیں. ابھی میرا عزیز ولایت پہ بات کر، اور کسے ولایت کہتے ہیں. تو یہ سارے انبیاء بنے تو آسانی سے ایسا نہیں ہوتا تھا. تنخواہ تو نہیں لیتے تھے کسی سے. انبیاء کوئی تنخواہ لیتے تھے کسی سے؟ بلکہ انبیاء تو کہتے رہے. پڑھیے قرآن پڑھیے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، اللہ کہتا تھا انبیاء سے، ان سے کہو مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے. 1.25 لاکھ نبی گزر گئے یہ کہتے ہوئے کوئی اجر نہیں چاہیے، کوئی اجر نہیں چاہیے، کوئی اجر نہیں چاہیے، کوئی اجر نہیں چاہیے. توجہ. آپ کو ویسے اصغر سجاد اچھا لگنا چاہیے، جو آپ کے پاس بغیر نیاز کے بھی پڑ جائے. ہاں نہیں نہیں، آپ کہیں گے تو جو پیش کریں گے وہ قبول کر لیں گے. آپ کو وہ اچھا تو نہیں لگنا چاہیے نا جو قیمت مقرر کر. توجہ فرمائیے. آپ یہاں سے کسی رکشے پہ بیٹھ جائیں، وہ رکشہ آپ کو وہاں جا کے دارا پور اتار دے، اور آپ پیسے دینے لگے کہ نہیں نہیں میں اللہ سے لے سکتا. اور کسی پہ بیٹھ جائیں وہ کہے جی نہیں تو میں تو 500 روپے لوں گا، تو آپ کو کون اچھا لگے؟ وہ جو 1,23,999 ہے نا، وہ کہتے رہے اجر نہیں چاہیے، اجر نہیں چاہیے، اجر نہیں چاہیے، اجر نہیں چاہیے. لیکن جب اللہ کے حبیب آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، انہوں نے بھی کہا، لیکن آگے اللہ آ گیا. آگے اللہ آ گیا. إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، چاہیے قریبیوں کی مودت. تو پھر تمہیں اچھا کون لگنا چاہیے؟ نہیں، اچھے افضل اور مفضول کی بات نہیں ہے.
مسئلہ یہ ہے کہ قیمت وہ لے گا جس کی نبوت ذاتی ہوگی. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. جس نے نبوتیں عطا کی وہ قیمت لے گا نا جس کی ذاتی نبوت ہے. مصطفیٰ کی ذاتی تھی تو 1.25 لاکھ نبیوں کی محنتوں کا اجر مصطفیٰ نے مانگ لی. مودت فی القربا. تو پھر مجھے کہنے دو کہ جو حسین کا جلوس روک لے وہ صرف منکر مصطفیٰ نہیں، وہ منکر ابراہیم بھی ہے، وہ منکر آدم بھی ہے، وہ منکر نوح بھی ہے، کیونکہ اس نے مودت کو روک لیا. اور یہ 1.25 لاکھ نبیوں کی رسالت کا اجر ہے. وہ انبیاء محنت کرتے رہے نا محنت. اتنی محنت کرتے تھے تو امتیں کیا رستے میں شربت لے کے کھڑی ہوتی، دودھ پلاتی تھی، کانٹے چنتی تھی، پتھر مارتی تھی. نبی زخمی ہو جاتے تھے، انبیاء زخمی ہو جاتے تھے تو بھی بات حکمت کی ہو رہی تھی. تو پھر نبی کسی حکیم کے پاس نہیں جاتے کہ اس زخم پہ مرہم رکھ دو یہ مندمل ہو جائے. نہ پھر اللہ فرشتہ بھیجتے. جناب جبرائیل آتے تھے اور وہ نبی کے زخم پہ پر رکھتے تھے، نبی کا زخم ٹھیک ہو جاتا تھا. میرا آپ تمام محترم سامعین سے ایک سوال ہے، وہ انبیاء جو فرشتے کے پر سے شفا لیتے رہے وہ رضی اللہ؟ کہو کسی نبی کو رضی اللہ، توہین نبوت ہو جائے گی، پکڑے جاؤ گے توہین انبیاء میں. جو نبی فرشتوں کے پروں سے شفا لیتے رہے وہ علیہ السلام ہیں، اور جن کے چھولے سے فرشتوں کو پر ملتے رہے متوجہ ہیں انہیں آپ رضی اللہ کہیں؟ وہ کیسے رضی اللہ؟ وہ تو فرشتوں کو پر دیتے رہے. وہ 1.25 لاکھ نبی گزر گئے، انتظار میں گزرے. مصطفیٰ سے پہلے بھی انتظار، مصطفیٰ کے بعد بھی انتظار. توجہ، مصطفیٰ کے بعد کون ہے؟ 12 ائمہ ہیں. کتنے؟ سارے بولو گے تو بات آگے بڑھے گا. مصطفیٰ کے بعد 12 ائمہ ہیں. میں ایک نعت میں سنا دوں آپ کو تاکہ آپ کا مزاج ذرا بہتر ہو جائے تو پھر اس پہ بات. میں صفت لکھتا ہوں اور ذات لکھی جاتی. میں صفت لکھتا ہوں اور ذات لکھی جاتی ہے. حمد کہتا ہوں مگر نعت لکھی جاتی ہے. میں صفت لکھتا ہوں اور ذات لکھی جاتی ہے. حمد کہتا ہوں مگر نعت لکھی جاتی ہے. ان کی آواز سے اونچی نہ ہو کوئی آواز. آئے آئے ان کی آواز سے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ان کی آواز سے اونچی نہ ہو کوئی آواز. بس یہی دیکھ کے اوقات لکھی جاتی. بس یہی دیکھ کے اوقات لکھی جاتی ہے. اور آپ پر آپ کی اولاد پہ صلوات بغیر، آپ پر آپ کی اولاد پر صلوات بغیر جو عبادت ہو خرافات لکھی جائے. آپ پر آپ کی اولاد پر صلوات بغیر جو عبادت ہو خرافات لکھی جاتی ہے. اور اب یہ مصرے آپ کو پسند آئیں یا نہ آئیں، بہت بڑے مصرے ہیں. اور نبیوں کی بھی اولاد ہے باقی لیکن، اور نبیوں کی بھی اولاد ہے باقی لیکن بس تیری نسل ہی سادات لکھی جاتی. بسم اللہ. اور نبیوں کی بھی اولاد ہے باقی لیکن بس تیری نسل ہی سادات لکھی جاؤ. پھر سادات میں ہدایت کا سلسلہ ہے. پھر وہ 12 ہیں. پھر وہ میں ایک سوال پوچھتا ہوں، جو 12ویں توجہ وہ بنی تیم سے، بنو عدی سے پوچھا جائے کس سے ہیں تو کہتے سید ہیں، فاطمی ہیں. سید ہیں، فاطمی. اچھا آخری جنہوں نے آنا ہے شیعوں سنیوں کا عقیدہ ہے
جو کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ سید، جو کہتے ہیں جو کہ ابھی نہیں ابھی آئیں گے وہ بھی کہتے ہیں سید۔ اچھا جو آخری ہے وہ سید ہے، جس نے آخر میں آنا ہے۔ داد آپ دیں مسئلہ میں حل کر رہا ہوں۔ جب آخری سید کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا تو پہلا غیر سید کیسے ہو سکتا؟ اچھا چلیں ایک اور کام کریں، قیامت رکی ہوئی ہے، قیامت آنا ہے نا، قیامت نے بولو قیامت نے آنا ہے، لیکن قیامت سے پہلے ایک حکیم نے آنا ہے، قیامت سے پہلے ایک حکیم نے آنا ہے۔ توجہ، قیامت کو آنا ہے، رکی ہوئی ہے قیامت، تو پھر جلدی جلدی آ جائے نا۔ جنت میں جانے کو دل نہیں ہے؟ وہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں نہیں نام لیتا، وہ کسی صاحب سے کسی نے پوچھا جی آپ کا شہید ہونے کو دل نہیں کرتا؟ انہوں نے کہا جی بہت دل کرتا ہے شہید ہو جاؤں، لیکن ڈر لگتا ہے کہیں ماری نہ جاؤں۔ تو جنت جانے کے لیے تو مرنا پڑتا ہے نا۔ ہاں تو جنت جانے کو دل ہے نا، مرے تو پھر بھی یہ موت تو آ ہی جاتی ہے، بچپنے میں بھی آ جاتی ہے، جوانی میں بھی آ جاتی ہے، بڑھاپے میں بھی آ جاتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں، بوڑھے زندہ رہتے ہیں، جوان مر جاتے ہیں۔ وہ جس کی داڑھی سفید ہو گئی اسے کہا تیری قبر میں ٹانگیں ہیں۔ او احمقو، بندہ جب زمین پہ پہلا قدم اٹھاتا ہے تو وہ قبر کی طرف ہوتا ہے، پہلا قدم ہی قبر کی طرف، پہلے دن سے ٹانگیں قبر نہیں ہوتی۔ یہ ایسا نہیں داڑھی سفید ہو گئی تو موت کرے گا، نہ 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 نہ، داڑھی نہ بھی آئے تو بندہ چلا جاتا ہے۔ تو سب کو جانا ہے نا جنت میں، لیکن اس سے پہلے رسول پاک کا فرمان ہے یملأ الارض، کہ وہ زمین کو بھر دے گا قسطن و عدل، عدل اور انصاف سے۔ کیسے؟ کما مولیت بہی ظلم و جورا، جیسے وہ ظلم اور جور سے بھری ہے۔ تو تحریک انصاف والو، آپ نہیں چاہتے زمین پہ عدل اور انصاف قائم ہو جائے؟ یہ آپ کو لانگ مارچ تو نہ کرنا پڑے نا، روز گھر سے تو نہ نکلنا پڑے۔ توجہ، وہ آئیں گے تو عدل و انصاف قائم کر دیں گے، میرے امام تو کوئی لانگ مارچ نہیں کریں گے۔ توجہ فرمائیے، تو آپ نہیں چاہتے انصاف ہو جائے؟ شیعہ بھی چاہتے، سنی بھی چاہتے، تو پھر دیر کاہے کی؟ سارے علماء اکٹھے ہو جاؤ، آخری چن لو، پڑھے لکھے لوگ ہو بھائی، چلو ان پڑھوں کو چھوڑ دو، وہ جنہوں نے ڈاکٹریٹ کر رکھی ہے نا، بڑے بڑے فلاسفر، الازہر کے پڑھے ہوئے، قم کے پڑھے ہوئے، نجف کے پڑھے ہوئے، مدینہ کے پڑھے ہوئے، سارے لکھنؤ کے پڑھے ہوئے، جمع ہو جاؤ ایک جگہ پہ، شیعہ سنی سارے، اور آخری بنا لو۔ کہتے نہیں نہیں، ہم آخری نہیں بنا سکتے۔ کون بنائے گا؟ اللہ۔ تو عقل کے ہم دو، جب 1400 سال گزرنے کے بعد تم آخری نہیں بنا سکتے تو پہلا کیسے بنایا تھا؟ تمہارے پاس ایک ہی حل ہے، انتظار کرو۔ اور وہ حکیم کیسے؟ جس نے آنا ہے وہ حکیم کیسے؟ توجہ، آپ تو فاتح ہی پڑھ سکتے ہیں، قرآن صرف بخشش کے لیے ضابطہ حیات ہے، قرآن مکمل ضابطہ حیات، پڑھے نا قرآن صرف بخشوانے کے لیے۔ کل ما بہ الموتا، اسے مردے پہ پڑھو تو بولنے لگے۔ توجہ، بولنے لگے، کلام کرنے لگے۔ ہم کوئی بے وقوف ہیں جو اپنے مرے ہوئے بندے کے سرانے بیٹھ کے کہتے ہیں سن اور سمجھ؟ نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا۔ ایک فکرہ نظر کر رہا ہوں، بس اتنا بات یاد رکھیے گا، جنت بات کی بات ہے، لیکن ہمیں اسماء فہم پڑھتے ہوئے سن کے اتنا تو سمجھ جاؤ کہ آل محمد کی محبت میں جسم مرے تو مرے، شعور نہیں مرتا، فہم زندہ رہتا ہے، عقل زندہ رہتا ہے۔ توجہ ہے صاحب؟ کل ما بہ الموتا، مردے پہ پڑھو تو مردہ کلام کرنے لگے، اٹھ کے بولنے لگے۔ اور اگر کوئی قرآن کسی کے پڑھے بغیر کلام کرنے لگے اور پڑھنے بھی قرآن لگے تو پھر اسے مردہ نہ کہنا۔ آئے قرآن پڑھنے لگے تو پھر اسے مردہ نہ کہنا۔ کل ما بہ الموت، پڑھو قرآن،
اور کہو کہ مردہ کلام کرے. تھوڑا ساتھ دیں گے میرے میں؟ توجہ. یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، مردہ نہیں زندہ ہوتا، بلکہ زندہ کو چاہتے ہیں مردہ ہو جائے. بلاؤ محلے کی عورتوں کو آیت کریمہ پڑھیں، بلاؤ گاؤں والیوں کو یاسین پڑھیں، اور وہ بھی گاؤں والیاں پڑھیں. یہ ذمہ داری بھی عورتوں کی ہے کہ وہ قرآن پڑھیں. بھئی آپ نہیں پڑھیں گے؟ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جو پڑھ رہی ہیں بیٹھ کے وہ کیوں پڑھ رہی ہیں؟ اس کی منزل آسان ہو جائے، جلدی جلدی اس کی روح پرواز کر جائے. قرآن کہہ رہے ہیں کہ پرواز کی ہوئی واپس آ جاتی. آپ کہہ رہے ہیں پرواز کر گئے تو پڑھیں. قرآن نہیں کرتا نا، مسئلہ کیا ہے؟ قرآن وہ نہیں ہے. بڑی اچھی لگتی ہے دھوپ اس موسم میں، مجھے معلوم ہے. توجہ فرمائیے گا. قرآن تو وہی ہے، تو پھر مسئلہ کس میں ہے؟ آپ میں ہے، مجھ میں ہے، قرآن میں. نعوذ باللہ من ذالک. آؤ میں سمجھا دوں اور اسی کو بات کو ختم کرتا ہوں. میں اصغر سجاد صاحب سے کہوں جی، جو تقریر میں نے وہاں کی تھی اس کی ریکارڈنگ مجھے بھیج دیں، ویڈیو بھیج دیں اس کی، اور میرے پاس ہو وہ پرانا فون بٹنوں والا، یہ بھیج دیں، یہ بھیج دیں. جاگیے گا تو میں انہیں فون کروں، بھائی آئی نہیں تو یہ کہ میں نے تو بھیج دی. توجہ. میں پھر ضد کروں، نہیں نہیں میں تو دیکھ رہا ہوں فون. یہ پوچھو استاد جی فون کون سا ہے؟ میں کہوں یار سارے بٹن ٹھیک ہے. تو یہ کہ نہیں بٹنوں والا نہیں چاہیے، اینڈرائڈ چاہیے یا آئی فون چاہیے، اس میں آئے گی. اس کا مطلب مسئلہ میرے فون میں ہے، وہ اسے قبول نہیں کر سکتا. تو میرے محترم سامعین، مسئلہ قرآن میں نہیں، مسئلہ ہم میں. جس کے لیے یہ جسم سپورٹڈ نہیں ہے اس کنٹینٹ کو لے نہیں سکتا، اس میں گنجائش چاہیے. اور مردے کو زندہ کرنے کے لیے وہ دل چاہیے جو پہاڑوں کو ٹکڑے کرنے والے قرآن کو دل پہ برداشت کرے. اور وہ ابھی موجود ہے، وہ آئیں گے تو پھر سورہ یاسین پڑھتے ہیں. اجازت دیجئے، سورہ یاسین کیا کہتی ہے؟ وہ نوفق فی الصور، اور پھونک ماری جائے گی سورج. وَإِذَا مِنَ الْأَجْدَاسِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، سر اٹھائیے نا، اور اپنے رب کی طرف دوڑیں گے. مردے اٹھ کے دوڑیں گے. سن لیں، مردے اٹھ کے دوڑیں گے، دوڑے ہوئے مردے نہیں. سمجھنا تو آپ کو تھا نا. مردے اٹھ کے دوڑیں گے کس کی طرف؟ اپنے رب کی طرف. رب کہیں بیٹھا ہوگا؟ ہمارا رب کہیں بیٹھتا نہیں، ہمارا اللہ کہیں بیٹھتا نہیں. اگر اس رب سے مقصود اللہ ہے نا تو ہمارا اللہ کہیں بیٹھتا نہیں ہے. فکر آپ سن چکے ہوں گے، جو کہیں بیٹھ جائے ہم اسے اللہ نہیں مانتے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ بیٹھے گا، تو پھر ان سے کہوں گا کہ قیامت کے دن جو بیٹھا ہوا نظر آئے پھر اسے اللہ مان لو. مان لینا کہ وہی اللہ ہے نا. جو قیامت کے دن بیٹھا ہوا نظر آئے پھر اسے اللہ مان لینا. لوگ قبروں سے اٹھیں گے، دوڑیں گے اپنے رب کی طرف. چلیں یہاں میں بعض ذہنوں کو سفر طے کرنا پڑے. یہ رب کون سا جس کی طرف دوڑیں گے؟ طرف کیا ہوتا ہے؟ ساؤنڈ والے بھائی کدھر ہیں؟ اس طرف. میں اس طرف کر کے کہوں یہ ذرا ساؤنڈ ٹھیک کرنا، تو اصغر کہے گا نہیں جی اس طرف ہے. اس کا مطلب اس طرف نہیں. طرف تو محدود کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے رب کی طرف دوڑیں گے. قبر سے اٹھیں گے رب کی طرف دوڑیں گے. ہر طرف تو نہیں دوڑیں گے، رب کی طرف دوڑیں گے. اور میں نے نہج البلاغہ کو پڑھا تو نہج البلاغہ کہتے ہیں، میرے مولا فرماتے ہیں کہ اللہ قابل اشارہ نہیں ہے.
طرف میں تو اشارہ ہوتا ہے، یہ ساؤنڈ پڑا، یہ اشارہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے رب کی طرف دوڑیں گے تو وہ رب کون سا ہے؟ ابو بصیر نے پوچھا تھا میرے مولا سے، مولا آپ کے دادا نے فرمایا تھا اللہ قابل اشارہ نہیں، قرآن کہتا ہے لوگ قبروں سے اٹھیں گے اپنے رب کی طرف دوڑیں گے، وہ رب کون سا ہے؟ مولا نے فرمایا ابو بصیر میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں جب میرا بیٹا کعبے کی چھت سے اپنے ظہور کا اعلان کر رہا ہے اور ہماری ولایت پہ ایمان رکھنے والے اپنے سروں سے قبروں کی مٹی جھاڑتے ہوئے ہمارے قائم کی طرف دوڑ رہے ہیں. صلوات پڑھیے بلند آواز سے. ذرا آہستہ سی صلوات پڑھیے. قاری القصائد ذاکر آل محمد جناب ذاکر حبیب جزا حیدری صاحب تشریف لے آئے. چنگی اچھا وہ قبروں سے اٹھیں گے دوڑیں گے اپنے رب کی طرف. آگے وہ کہیں گے کیا؟ دوڑتے ہوئے کچھ بولیں گے بھی نا، کچھ کہیں گے کیا؟ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہ ہمیں ہماری قبروں میں سوئے ہوئے کس نے اٹھا دیا. قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، قبروں سے اٹھے اور کہیں گے ہمیں سوئے ہوئے کس نے اٹھا دیا. تو حدیث تلاش کریں جو اس آیت کو سمجھائے. میرے پاس میرے مولا کا فرمان ہے. میرے مولا سے پوچھا گیا مولا ذرا موت تو سمجھا دیں. فرمایا سنو زیلب یمانی موت کیا ہے. جی مولا فرمائیے. فرمایا نیند ناقص موت ہے اور موت کامل نیند ہے. آپ کی بھی کیا بات ہے، نیند ناقص موت ہے اور موت کامل نیند ہے. یہ دروازے کی کھٹ کھٹ سے جو اکھڑ جائے نا وہ ناقص موت ہے، اور جو منو مٹی کی طرح نیچے آنکھ نہ کھلنے دے وہ کامل نیند ہے. توجہ فرما رہے. وہ سوئے ہوئے بندے سے ہم کہتے ہیں سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ. وہ سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، بولتا نہیں. بولتا ہے لیکن ہم سے نہیں. بولتا ہے لیکن ہم سے نہیں. جب قبر بند ہو جائے گی نا پھر بولے گا. توجہ، جب پوچھا جائے گا نا من ربک کا، تیرا رب کون ہے، تو پھر وہ دیکھ کے بتائے گا. آپ کا کیا کہنا یار سننے کا؟ پھر وہ دیکھ کے بتائے گا. من نبیک کا، من کتابک کا، من دینک کا، من امامک کا. تیرا دین کیا ہے، تیرا قبلہ کیا ہے، تیرا امام کون ہے، تیرا رب کون ہے. تو وہ قبر میں بتائے گا سب کچھ. پھر کسی کو دیکھ کے ایسا سوئے گا کہ پھر اس دن اٹھے گا. بس آخری فکرہ اور میں حبیب رضا صاحب کو نمبر دوں، اٹھے گا قبر سے. تو یہاں علاقے میں کوئی 100 سال پرانی قبر زیادہ نہیں کہتا. کھودو نا وہاں سے بندہ نکال کے دکھاؤ، ہے اس میں. قرآن کہتا ہے وہیں سے نکلے. جہاں آپ نے دفنایا نا وہیں سے، اجداث سے، قبروں سے نکلے گا. ہے وہیں پہ. قرآن کہہ رہا ہے وہیں سے نکلے گا. میں نے ایک بڑی معتبر شخصیت سے پوچھا، عالم دین ہے. میں نے کہا جی قرآن کہہ رہا ہے لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، تو وہ جو ہزاروں سال پرانی قبریں ہیں ان میں تو مٹی ہو گئے بندے، کہاں سے اٹھیں گے؟ انہوں نے کہا اللہ قادر مطلق ہے، وہ نئے جسم تخلیق کر لے گا. لطف لیجئے گا فکرے کا، اور آپ کی نیند اڑانے لگا ہوں جو دھوپ میں آ گئی. میں نے کہا جی آپ کہہ سکتے ہیں اللہ نئے جسم تخلیق کر لے گا؟ میرا اللہ قادر بھی ہے، عادل بھی ہے، میرے اصول دین میں عادل بھی ہے. یہ بات میرے اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ ماتم کوئی اور جسم کرے جنت میں کوئی اور چلا جائے. یہ بات اللہ کے عدل کے خلاف ہے. آپ کو ہی اٹھنا ہے. بس یہ ایسا کرے کہ انتظار کرتے کرتے چلے جائیں. زیارت آپ کی ذمہ داری نہیں، آپ کی ذمہ داری زیارت نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری انتظار ہے. زیارت آپ کے بس میں نہیں. ہاں زیارت نہیں ہوتی بس میں. نبی بھی ہوں تو تھوڑی سی جھلک نظر آئے تو بے ہوش ہو جاتے ہیں. کیا کہوں گا، زیارت آپ کے بس میں نہیں. توجہ فرمائیے.
اور جن کی چادر میں غیبت ہے نا انہیں کس نے دیکھا؟ ممکن ہی نہیں، انہیں کون دیکھے؟ نہیں دیکھ سکتا تھا تو کہا تھا نا اینا اینا زینب بنت علی۔ آج تک حبیب رضا مورخ مقتل کا مشخص نہیں کر سکا کہ بڑی بیٹی کون تھی اور چھوٹی بیٹی کون تھی، یہ طے نہیں ہو سکتا۔ ان کے قد سے بھی مقتل نویس واقف نہیں ہے، لکھ نہیں سکتا، لیکن خطبات ایسے پڑھے، ایسے خطبے پڑھے کہ لوگوں نے کہا علی بول رہے ہیں۔ یہ نہیں جنہوں نے علی کی آواز سنی ہوئی تھی، نہیں جو علی کے ساتھ رہے انہوں نے بھی کہا۔ کیا وہ عبداللہ ابن عفیف تھے جن کی دونوں آنکھیں نہیں تھی؟ بس ایک ہی فکرہ مجھے کہ دونوں آنکھیں نہیں تھی، تیر لگے تھے آنکھوں میں، ایک آنکھ میں جمل میں، ایک میں سفین میں، دونوں آنکھیں نکل گئیں۔ ایک دن بیٹھے کرا رہے تھے، افسوس کر رہے تھے۔ مولا نے پوچھا کیا ہوا ابن عفیف؟ کہنے لگے مولا میں نے سنا ہے آپ بہت سے سائلین کو آنکھیں عطا کر چکے، میں اچھا نوکر نہیں ہوں، مجھے آنکھیں نہیں مل سکتی؟ فرمایا اچھا عبداللہ دے دیتا ہوں آنکھیں، لیکن ایک بات تو مجھے بتا دے۔ جی مولانا۔ فرمایا وہ کروں جو تو بہتر سمجھتا ہے یا وہ کروں جو میں بہتر سمجھتا ہوں؟ بس آخری فکر۔ کہنے لگا مولا میں وہ کیوں مانگوں جو میں بہتر سمجھتا ہوں، میں تو وہی مانگوں گا نا جو آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ فرمایا پھر آنکھیں نہ مانگ، یہی تیرے لیے بہتر ہے۔ عبداللہ کہنے لگے مولا جیسے آپ کی مرضی۔ پھر دربار ابن زیاد کا، شام میں نہیں تھے عبداللہ ابن عفیف، کوفہ میں تھے۔ دربار ابن زیاد بڑی طاقت والے تھے عبداللہ ابن عفیف، اور میں بتاؤں زندان میں تھے عبداللہ ابن عفیف زندان میں تھے کہ میسم تمار آ گئے۔ پہلا قدم میسم نے زندان میں رکھا تو عبداللہ کہنے لگے میسم آ گئے؟ ہاں، زندان میں تھے کہ مختار آ گئے۔ پہلا قدم مختار کا زندان میں آ گیا تو کہنے لگے ابو عبیدہ کے بیٹے آ گئے؟ مختار آ گئے تو قدموں سے پہچان لیا، مختار آ گئے۔ اور مختار کہنے لگے مجھے حاکم نے قتل کرنے کا حکم دیا۔ جانتے ہو کون عبداللہ ابن عفیف ہے؟ علی کا وہ نوکر جو آنکھوں کے بغیر اتنا دیکھتا تھا۔ کہنے لگے نہیں مختار ابھی تیرا قتل ممکن نہیں جب تک تو حسین کے قاتل کو قتل نہ کر لے۔ یہ عبداللہ ابن عفیف ابن زیاد کے دربار میں کھڑے، آنکھیں نہیں ہیں۔ ایک بار شہزادی نے بولنا شروع کیا، شہزادی بولی تو عبداللہ ابن عفیف کہنے لگے یہ علی کا کون سا بیٹا؟ جزاک اللہ، مرحبا، جو دربار میں آ گیا۔ یہ دربار فکرہ سنیے گا پھر چاہے آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں، یہ دربار تو اس قابل نہیں کہ اس میں علی کے بیٹے آئے۔ یہ کون سا علی کا بیٹا آ گیا؟ تو اس وقت بیٹی نے رہنمائی فرمائی، کہنے لگی بابا علی کا بیٹا نہیں ہے تو کون ہے؟ کس کی آواز غیر معصوم کوئی علی سے ملتی ہو؟ فرمایا غیر معصوم بھی نہیں ہے تو بیٹا پھر کون ہے؟ کہنے لگی یہ علی کی بیٹی ہے۔ فوراً رخ نجف کی طرف پھر گیا، آواز دے کے کہتا نجف کے والی تیرا شکریہ، تو نے مجھے آنکھیں نہیں دی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ان در سامنے قاری القصائد ذاکر علی بیت ذاکر حبیب رضا حیدری صاحب بڑی کے تارن
ਸੁੱਖ ਤੇ ਸਕੂਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਕਰ ਹਬੀਬ ਰਜ਼ਾ حیدری صاحب. بسم اللہ. مہربانی.